بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے لڑکے قاسم پیدا ہوئے۔ دونوں میاں بیوی کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور آئندہ کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب ہی ابو القاسم پڑ گیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عربوں کی عادت کے موافق لڑکے کو ایک دودھ پلانے والی دائیا کے سپرد کر دیا، جس کا انتظام پہلے ہی سے کر لیا گیا تھا۔ قاسم کی ولادت کے 1 سال بعد زینب رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بھی دائیا کے سپرد کر دیا۔ قاسم کی طرح زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش پر بھی بہت خوشی منائی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لڑکے اور لڑکی دونوں سے نوازا تھا۔ لیکن زمانہ سدا ایک حال پر نہیں رہتا۔ قاسم بیمار ہوئے اور چند دن کے اندر اندر اپنے خالق کے حضور حاضر ہو گئے۔ میاں بیوی کو بچے کی وفات کا صدمہ ہوا، لیکن مشیت ازدی میں کسے چارہ ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھتیجے حکیم بن حزام سے ایک غلام خرید کر اپنے خامند کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے قاسم کا غم غلط کرنے کے لیے اسے متنبہ بنا لیا اور اس کا نام زید رکھا۔ چنانچہ لوگ اسے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پکارنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعی زید سے اپنے بیٹے کی طرح محبت تھی۔ اسی اثناء میں زید کے والد اور چچا حارثہ اور کعب اپنے بیٹے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ پہنچے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کا نور نظر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، تو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آپ ہم پر احسان فرما کر ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اس کے عوض جو رقم آپ طلب کریں گے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ زید اس وقت موجود نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بیٹا باہر گیا ہوا ہے، جب وہ آئے تو تم خود ہی اسے دریافت کر لینا۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانے پر رضامند ہو گیا تو میری طرف سے اسے لے جانے پر کوئی روک نہ ہوگی۔ جب زید گھر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان کے والد اور چچا کی طرف اشارہ کر کے کہا، انہیں پہچانتے ہو؟ زید نے جواب دیا، کیوں نہیں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں تمہیں لینے آئے ہیں۔ میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو بخوشی جا سکتے ہو، میری طرف سے کسی قسم کی کوئی روک نہ ہوگی۔ زید نے یہ سنتے ہی کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہونا نہیں چاہتا۔ آپ میرے نزدیک بمنزلہ باپ اور چچا کے ہیں، میں آپ کو کسی طرح چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ حیرت انگیز جواب سن کر زید کے والد اور چچا بولے، زید تعجب ہے، تم غلامی کو آزادی پر اور ایک غیر شخص کو اپنے والد، چچا اور رشتہ داروں پر ترجیح دے رہے ہو۔ زید نے کہا، میرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں رہنا دنیا جہان کی آزادی حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کو چھوڑ کر اپنے عزیز ترین رشتہ داروں تک کی رفاقت اختیار نہیں کر سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کی یہ گفتگو سنی تو وہ اسے لے کر خانہ کعبہ میں آئے اور بلند آواز سے اعلان کیا، لوگو گواہ رہو کہ میں آج سے زید کو آزاد کرتا ہوں اور آئندہ یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں اور حسب دستور سابق انہیں بھی دودھ پلانے کے لیے دائیا کے سپرد کر دیا گیا۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بہو اپنی والدہ کے مشابہ تھیں۔ رقیہ کے بعد یک بعد دیگر کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت ہوئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اس سال ہوئی جب قریش نے کعبہ کی عمارت کو ڈھا کر اسے دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے نام پر اس لڑکی کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ قید سالی کے باعث یہ ایام قریش کے لیے سخت تنگی کے تھے۔ ابو طالب عیار دار آدمی تھے اور اتنے بڑے کنبے کے لیے روزی کا سامان مہیا کرنے میں انہیں سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اپنے چچا کی یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو بنو ہاشم میں سب سے مالدار شخص تھے، کہا، چچا آپ کے بھائی ابو طالب کثیر العیال شخص ہیں اور اتنے بڑے کنبے کا پیٹ پالنے میں انہیں جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ آپ پر عیاں ہے۔ کیوں نہ ہم ان کی تکلیف کم کرنے میں ان کی مدد کریں، اور وہ اس طرح کہ ان کے ایک لڑکے کو لے کر آپ پرورش کیجئے
اور ایک لڑکے کو میں لے کر پرورش کرتا ہوں۔ اس طرح ہم ان کا بوجھ کس حد تک ہلکا کر دیں گے اور انہیں اطمینان کا سانس لینے کا موقع مل سکے گا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور یہ دونوں چچا بھتیجے ابو طالب کے پاس آئے اور ان کے سامنے یہ پیشکش دہرائی۔ ابو طالب نے کہا، تم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس چھوڑ دو، ہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ان کی پرورش شروع کر دی، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ علی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عمر تھے، ان کی ولادت اسی سال ہوئی تھی جس سال زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی تھیں۔ اس کے بعد وہ تمام عمر اپنے چچیرے بھائی ہی کے زیر عطفت رہے اور ساری زندگی ان ہی کے پاس رہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دیور کی قدر و منزلت اور اعزاز و تکریم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور ہمیشہ بیٹوں کی طرح ان سے سلوک کرتی رہیں۔ یہ خاندان ہنسی خوشی زندگی بسر کرتا رہا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں، بھائی بہنوں اور ان کے بچوں کی آمد و رفت سے اس گھر میں ہمیشہ رونق رہی۔ جب لڑکیاں جوان ہو گئیں تو والدین کے ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ چنانچہ سب سے بڑی لڑکی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے ہوئی، اور رقیہ اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ان کے چچا زاد بھائیوں عتبہ اور عتیبہ بن عبد العزا ابو لہب سے قرار پائی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کم سن تھیں، ان کا نکاح ان کی والدہ کی زندگی میں نہ ہو سکا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے نیک دل اور نیک فطرت تھیں، لیکن اپنے پاک باز اور با اخلاق شوہر کی صحبت میں رہ کر تو وہ مجسمہ اخلاق بن گئیں۔ ضعیفوں اور کمزوروں کی مدد کرنا ان کا اپنا فرض قرار دے لیا، اور اس کا گھر مصیبت زدہ لوگوں، محتاجوں، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کا مرجع بن گیا۔ جو شخص اپنی حاجت لے کر آتا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست سخا فوراً اس کی طرف اٹھتا اور وہ مسرور و شاد کام واپس جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلوت گزینی اور گوشہ نشینی کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ مکہ سے شمالی جانب 2 فرسخ کے فاصلے پر ایک پہاڑ جبل حرا تھا۔ اس پہاڑ پر لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ایک غار تھا جس میں بمشکل ایک آدمی سما سکتا تھا، اور اس تک پہنچنے کا راستہ انتہائی دشوار گزار تھا۔ خود یہ غار سخت تنگ و تاریک تھا اور اس میں سورج کی کرنوں کا قطعی گزر نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشہ نشینی کے لیے اس غار کو منتخب کیا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ضرورت کا سامان تیار کر دیتی اور آپ مکہ سے نکل کر شمال کا رخ کرتے۔ بہزار تنگی و دشواری اس دشوار گزار پہاڑ پر پہنچتے اور اس تنگ و تاریک غار میں فروخت ہو جاتے۔ وہاں بیٹھ کر آپ نظام کائنات کا مطالعہ کرتے، زندگی کے نشیب و فراز پر نظر دوڑاتے، اس عالم میں کون و مکان کے اسرار و رموز کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے اور انسان کی بے ثباتی پر غور کرتے۔ اس عادت کے بدولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غور و فکر کی کثیر راہیں کھل گئیں۔ قلب کا آئینہ پہلے سے زیادہ صاف ہو گیا، روح میں مزید بالیدگی پیدا ہو گئی، دل سے دنیا کی محبت بالکل سرد ہو گئی اور نظر میں دنیاوی نما کی کوئی حیثیت باقی نہ رہی۔ رمضان کا مہینہ گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل حرا سے مکہ واپس آ جاتے، لیکن مہینہ بھر کی عبادت و ریاضت کا اثر ان کے چہرے سے ہویدہ ہوتا اور خشیت اللہ ان کے روئیں روئیں سے ٹپکتی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتی اور پہلے سے بھی بڑھ کر اپنے آپ کو ان کی خدمت اور آرام کے لیے وقف کر دیتی۔ شوہر کے چہرے پر تفکرات کے آثار دیکھ کر ان کی وجہ دریافت کرتی اور انہیں تسلی تشفی دینے کی کوشش کرتی۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کا کھانا غار حرا پر خود لے کر جاتی اور سخت محنت و مشقت اور تکلیف اٹھا کر انہیں دے کر آتی۔ رمضان کے مہینے میں جبل حرا پر جا کر ریاضت اور عبادت کرنے کا سلسلہ کئی سال جاری رہا، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس لاشعوری طور پر آہستہ آہستہ اس کلام الہی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا رہا، جس کا عنقریب نازل ہونا مقدر ہو چکا تھا۔ اپنے شوہر کی صحبت میں رہ کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نفس بھی باطل کی تمام آلودگیوں سے پاک ہو چکا تھا، اور وہ بھی پیغام الہی سن کر اسے فی الفور قبول کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھیں۔
اس نازک دور میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کی حد سے زیادہ دلداری کرتی رہتی تھیں۔ انہیں تسلی، تشفی اور اطمینان دلانے کے لیے بسا اوقات خود ان کے ساتھ جایا کرتی تھیں۔ اگر آنے میں دیر ہو جاتی تھی تو لوگوں کو ان کی تلاش میں بھیجتی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے واپس آتے تھے تو انہیں آرام و سکون پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرتی تھیں۔ یہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی گھبراہٹ اور بے چینی کا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اس گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتی تھیں۔ دریں اثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رویا صالح کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ یہ رویا صبح کی روشنی کی مانند واضح اور صاف ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غار حرا سے واپسی میں غیر معمولی دیر ہو گئی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بے چین ہو کر مختلف لوگوں کو مکہ کی اطراف میں آپ کی تلاش میں بھیجا، لیکن کسی کو سراغ نہ ملا اور سب ناکام واپس آئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھبراہٹ کی انتہا نہ رہی اور انہوں نے خیال کیا کہ نامعلوم ان کے شوہر پر کیا افتاد پڑی۔